پہلی جنگ عظیم کے دوران اور اس کے فوراً بعد اردو نثر میں طنز و مزاح کی کئی لہریں ایک ساتھ اٹھیں اور جدید ادب کے افق پر قوس قزح کے لطیف رنگوں کی طرح بکھر گئیں۔ اس عہد میں سیاسی اور سماجی قوتوں کے تصادم نے بڑی ڈرامائی صورت اختیار کر لی تھی۔ جنگ کے دوران چونکہ مغرب کی منڈیوں سے مال آنا بند ہو گیا تھا، اس لیے برطانوی حکومت نے بعض میدانوں میں ہندوستانیوں کو صنعتی کارخانے قائم کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اسی طرح صنعتی ترقی کی کچھ راہیں بھی کھلی تھیں، فرد اور سماج کی آویزش بڑھ رہی تھی۔ اب تک صورتحال یہ تھی کہ اردو کے مزاحیہ ادیب اور شاعر مشرقی اقدار کے نام پر فیوڈل قدروں کا غیر مشروط دفاع کرتے تھے اور نئی تہذیب اور نئی تعلیم کے ہر مظہر پر بے دریغ حملہ کرتے تھے، لیکن اب صورتحال بدل رہی تھی۔ فرحت اللہ بیگ، پطرس بخاری، سجاد حیدر یلدرم، قاضی عبدالغفار، نیاز فتح پوری، ملا رموزی اور شفیق الرحمان جیسے ادیب سامنے آئے۔ ان کے یہاں ایک سنبھلی ہوئی متوازن کیفیت ملتی ہے۔ وہ نہ جدید سے بیزار ہیں نہ قدیم کے عاشق۔ تعلیم جدید نے انہیں زیادہ وسیع القلب اور روشن خیال بنا دیا تھا۔ اب وہ فرد اور سماج کی ناہمواریوں اور بلعجبیوں کو ایک بلند سطح سے دیکھنے لگے تھے۔ ان کے طنز و تمسخر کا معیار بھی زیادہ شائستہ ہو گیا تھا۔ انگریزی ادب کی واقعاتی اور افسانوی ظرافت سے بھی وہ متاثر تھے اور نت نئے طریقوں سے ظرافت کے جدید اسالیب پیدا کر رہے تھے۔ اس دور میں طنز و مزاح کی مقبولیت کا حال یہ تھا کہ سنجیدہ ادیب اور شاعر بھی کبھی کبھی مزاح میں اپنی طبیعت کو آزماتے تھے۔ ان میں ابوالکلام آزاد، سلطان حیدر جوش، مہدی افادی، سجاد انصاری، خواجہ حسن نظامی، پریم چند، محمد اقبال، ظفر علی خاں، ڈاکٹر عابد حسین، عبدالحق اور دوسرے ادیبوں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ اس سے قبل کہ اس عہد کے نمائندہ مزاح نگاروں کا ذکر کیا جائے، اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا بے محل نہ ہوگا کہ دہلی میں مرزا غالب اور نذیر احمد سے عصر حاضر تک نثر میں طنز و ظرافت کے ایک خاص میلان کا خاموش نشوونما ہوتا رہا ہے۔ یہ اسلوب ظرافت، پھکڑپن، ٹھٹول، عملی مذاق، بیجا مبالغہ اور زبان و بیان کے سستے کرتبوں سے تقریباً پاک ہے۔ اس کی بنیاد حقیقت شعاری اور تہذیبی مرقع نگاری پر ہے۔ دہلی کے یہ مزاح نگار دہلی کی اجڑتی ہوئی بکھرتی ہوئی تہذیب سے دلی ہمدردی رکھتے ہیں اور اسے نہایت سادہ اور بے ساختہ زبان و اسلوب میں محفوظ کر دینے کی سعی کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ماضی کے کچھ واقعات اور اشخاص کو علامتی حیثیت دے کر ایک ایسی زندہ و تابندہ ماحول کی تخلیق کرتے ہیں جس کی اپنی تاریخی شناخت ہے، جس میں انسان کسی سماجی تفریق کے بغیر بحیثیت انسان ہی دلچسپ بن جاتا ہے۔ اس کے معمولات، مشغلے، گرد و پیش کی اشیاء اور انسانوں سے اس کے حلیفانہ اور دوستانہ رشتے سب بڑے معنی خیز ہو جاتے ہیں۔ یہاں زندگی سیاہ و سفید دونوں رنگوں میں نظر آتی ہے۔ نہ طنز کی زہرناکی ہے، نہ شرارت اور قہقہہ خیزی، نہ ہنسانے کے لیے من گھڑت واقعات ہیں، نہ لفظی قلابازیاں ہیں۔ زیر لب تبسم کی ایسی دھیمی دھیمی نرم فضا ہے جس میں قاری اپنی دیکھی بھالی اشیاء کو اور اپنے بندھے ٹکے مانوس تصورات کو از سر نو دریافت کرتا ہے اور ان کو نئے زاویوں سے دیکھتا ہے اور سوچ سوچ کر مسکراتا ہے یا مسکرا مسکرا کر سوچتا ہے۔ وہ اس پورے ماحول سے گہری ہمدردی محسوس کرتا ہے، گرچہ ضروری نہیں کہ وہ اس سے ذہنی یا جذباتی ہم آہنگی بھی رکھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اور خواجہ حسن نظامی اس طرز خاص کے سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ عظمت اللہ خان نے فرحت اللہ بیگ کے اسلوب کو خوش مذاقی کا اسلوب کہا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر وزیر آغا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، خوش مذاقی کے اس اسٹائل کی امتیازی صفت یہ ہے کہ یہاں واقعہ، کردار یا موازنہ وغیرہ سے قہقہوں کو تحریک دینے کی کوشش نہیں کی جاتی، بلکہ الفاظ اور جملوں کو ایسی شگفتہ کیفیت میں سمو کر پیش کیا جاتا ہے کہ دل و دماغ ایک نفسی انبساط میں ڈوب جاتے ہیں، ہونٹوں پر از خود تبسم پھیلتا جاتا ہے اور انسان خود کو بشاش اور تازہ دم محسوس کرنے لگتا ہے۔ فرحت اللہ بیگ کے ان مضامین کی ایک اور قابل ذکر خصوصیت سنجیدگی اور ظرافت کا فنکارانہ امتزاج ہے۔ وہ بیشتر اوقات گزرے ہوئے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں، شاید اس مقصد کے ساتھ کہ ایک مٹی ہوئی تہذیب کے یہ نمونے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے بعض مضامین میں کرداروں اور واقعات سے بھی مزاح پیدا کیا ہے،
مثلاً صاحب بہادر، نذیر احمد کی کہانی یا پرانی اور نئی تہذیب کی ٹکر۔ لیکن یہاں بھی آورد نہیں بلکہ فطری بے ساختگی ہے۔ اسی طرح وہ سماجی طنز سے بھی کام لیتے ہیں، مثلاً غلام مردہ بدست زندہ۔ دراصل وہ جس عبوری دور میں زندہ تھے، اس میں قدیم اور جدید تہذیب کے تصادم سے عجیب شکل کے تضادات اور خندہ آور واقعات پیدا ہو رہے تھے۔ فرحت اللہ بیگ کی ہمدردیاں جدید تہذیب کے ساتھ تھی، لیکن مرتی ہوئی قدیم تہذیب سے بھی ان کا رشتہ ہمدردانہ تھا۔ خواجہ حسن نظامی کے یہاں صورتحال اس کے برعکس تھی۔ وہ قدیم نظام اقدار سے وابستہ ہونے کے باوجود نئی زندگی اور اس کی گود میں ہمکتی ہوئی نئی قدروں سے بیزار نہیں تھے۔ ان کے مسلک میں رواداری اور کشادہ نظری کی بڑی اہمیت تھی، لیکن ان کی شگفتہ نگاری کے اعلیٰ نمونے ان مضامین میں ہی ملتے ہیں جو سی پارہ دل میں سر دل براں در حدیث دیگراں کے عنوان کے تحت شامل ہیں۔ جھینگر کا جنازہ، من کے ایک دھوبی کاغذی گھاٹ پر، الف خالی، مچھر اور دوسرے مضامین۔ ان مضامین میں نہ کسی کی دل آزاری ہے اور نہ ہی ابتذال، اگرچہ کہیں کہیں طنزیہ اشارے ضرور ہیں۔ چٹکیاں اور گدگدیاں میں جہاں انہوں نے شعوری کوشش اور زبان کے الٹ پھیر سے ظرافت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں تاثر اتنا تیکھا اور گہرا نہیں۔ تاہم جہاں خواجہ صاحب کا رد عمل ذاتی ہوتا ہے، وہاں طنز کی چاشنی بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً اقبال نے اپنی ایک فارسی نظم میں جب خواجہ حافظ شیرازی کو گوسفند کا خطاب دیا تو خواجہ صاحب نے بکری کی طرف سے ایک دعویٰ اس مضمون کا دائر کر دیا: من کے یک گوسفند غریب ول گوسفند حقیر، ساکن قتلگاہ دنیا، پیشہ بے کسی و بیچارگی، دعویٰ کرتی ہوں عدالت انصاف خدا پرستی میں، بموجب اس دفعہ کے جس کا انگریزی لائبل اور دیسی اسم ازارہ حیثیت عرفی ہے، اور قانون دان حقائق و دقائق رمز شناس حیات و ممات یعنی ڈاکٹر اقبال المخاطب بسر الوصال، سند یافتہ بیرسٹری و ڈگری یافتہ پی ایچ ڈی، ساکن محلہ مقتول انارکلی کے دعویٰ یہ ہے کہ مدعا علیہ ذی شان نے حکیم افلاطون و لسان الغیب حضرت حافظ شیرازی کو گوسفند سے تشبیہ دے کر خلقت کو ان سے حذر و احتیاط کی تاکید کی ہے، اور مانند مجھ مدعیہ کی تحقیر و تضلیل کو برسر عام شائع کیا ہے، اور میری ہزاروں برس کی مذہبی وقعت کو نوک قلم سے ٹھکرا دیا ہے۔ علامہ مضحک دہلوی کی مضحکات میں افسانوی رنگ غالب ہے۔ وہ مکالموں کی شوخی اور بدلہ سنجی سے مزاح پیدا کرتے ہیں، لیکن زبان اور محاورے کا جیسا لطیف چٹخارا شاہد احمد دہلوی، مرزا محمود بیگ اور دور حاضر میں سید ضمیر حسن دہلوی کے یہاں ملتا ہے، وہ دوسروں کے یہاں شاذ و نادر نظر آتا ہے۔ شاہد احمد دہلوی کا میدان خاکہ نگاری ہے۔ مرزا محمود بیگ اور ضمیر حسن کے مضامین میں پرانی دلی کے اشخاص، اداروں اور پیشہ وروں کی تصویر کشی اکثر انہی کی زبان اور محاورے میں ملتی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ انداز ان پر ختم ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ دہلوی نثر اور شاعری میں طنز و مزاح کے عناصر کا مطالعہ تفصیل سے کیا جائے۔